جائے ہیں بالخصوص حضرت زندہ شاہ شہید بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، یعنی اس مقدس ہستی کے نام پر آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کی محبت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت کے مقام اور مرتبہ کو اور بلند عطا فرما، اور زندہ شہید بابا کا صدقہ ہم سبوں کو بھی عطا فرما۔ بس چند اشعار سماعت فرمائیں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور اگلا شعر دیکھیے۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتو مجھ کو اٹھاؤ جلدی۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتو مجھ کو اٹھاؤ جلدی۔ نبی ہمارے ہے سامنے، اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ نبی ہمارے ہے سامنے، اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ اور ہم لوگ کس کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں۔ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑے پہ پل رہا ہوں۔ میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ایک مقام میدان محشر میں ایسا بھی آئے گا کہ جس بھیڑ میں حضرت آدم سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں سب وہاں اکٹھا جمع ہوں گے۔ اس بھیڑ میں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے جو چھوٹ جائے گا۔ ایسے عالم میں انسان کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، اور انسان اس پر سے جب گزرے گا تو اپنے عمل کے بل بنیاد پر گزرے گا۔ کوئی اس میں کٹ کے گر جائے گا، کوئی آدھا تک جا کے گرے گا، کوئی پار ہو جائے گا۔ یعنی اس پل کی حقیقت یہ ہے کہ 500 سال کا وہ راستہ ہے، اور اس کے لمبائی جو ہے 500 سال کا راستہ ہے، اور چوڑائی جانتے ہیں ایک بال سے بھی زیادہ باریک ہے، ایک بال سے بھی زیادہ مہین ہے، اور اس میں دھار اتنی تیز ہے کہ تلوار کے دھار سے بھی یہ زیادہ تیز پل ہے۔ اب انسان جس کا جیسا عمل ہوگا اسی طرح وہ پیر رکھیں گے، کٹ کے کوئی گریں گے، کوئی پار کریں گے، کوئی گریں گے، حتیٰ کہ اب سامنے جنت ہے، 2 قدم چلیں گے کہ وہ پل پار کر جائیں گے۔ ایسے عالم میں لوگ کٹ کٹ کے گریں گے۔
اور جو ایمان والا ہے وہ آسانی سے پار کر جائیں گے۔ جس کے اندر عشق رسول کا شمع جلا ہے وہ پلک جھپکتے ہی اس پل کو پار کر جائیں گے، اور اس پل کے نیچے ہے جہنم، دوزخ اسی پل کے نیچے ہے، اور پل پار کرنے کے بعد جنت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے، گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں گزر رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ انسان کے ہاتھ میں اس کی کتاب ہوگی، یعنی اپنے زندگی میں جو کارنامہ انہوں نے کیا، انجام دیا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ سب ریکارڈ اس کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے آگے آ، آگے آ، اور اپنی کتاب لے، اس کو پڑھ اور اپنا ٹھکانہ دیکھ کہاں ہے، اس عمل میں تمہارا کیا ہے۔ یعنی اگر نیک کام کر کے گئے ہیں اس کتاب میں نیکی لکھی رہے گی، اگر برائی کر کے گئے ہیں تو پھر برائی لکھا رہے گا۔ اللہ فرمائے گا اب اس کتاب کو تو پڑھتا جا اور اپنی آخرت کو دیکھتا جا، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ انسان اگر نمازی ہے، انسان اگر ایمان والا ہے، انسان اگر نیک ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جنت کے طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور اگر انسان بدی ہے، برائی کرنے والا ہے، نمازی نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، جہنم کے طرف وہ بڑھتے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے دنیا کی جو ہے ہر بات اس کتاب میں چھپی ہوگی، کوئی چھپی نہیں ہوگی۔ پیدا یعنی جس دن سے وہ ہوش سنبھالا، اس دن سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک، اس کے بیچ میں انسان نے جو کیا، کتنا قدم کس کام کے لیے اٹھایا، کتنی سانسیں کس کام کے لیے لیا ہے، کتنی بار زبان دنیا میں آ کے کھولا ہے، کیا بولا ہے اور کیا کر کے گیا ہے، یہ سارے ریکارڈ جو ہے اس وقت بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور انسان غفلت میں نہ پڑے، اس لیے کہ اللہ نے دو نگہبان انسان کے کاندھے پہ رکھا ہے، ایک کا نام ہے کرامین، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک بدی لکھتے ہیں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے کل میدان محشر میں اس کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ اس کو دیا جائے گا۔ وہاں کچھ چھپ نہیں پائے گا، وہاں سب کھل جائے گا، ہر ایک بھید کھلنے والی ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے، بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ اور جب ایک عاشق اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سماعت کیجئے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، لیکن ایمان والے کو نہیں ڈرنا چاہیے۔
شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، نبی کا دیدار ہوتا ہے، نبی کا سامنا، نبی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس دن شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اب مجھے جینے کا دل نہیں، مرنے کا دل کرتا ہے۔ جی یہ چاہتا ہے کہ کسی پرانی قبر میں جا کے لیٹ جاؤں، اسی بہانے سے نبی کا دیدار ہو جائے۔ تو ایمان والا موت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ جانے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، جو ہی روح نکلتی ہے وہ کہتا کہ جلدی کرو مجھے قبر کے حوالے کر دو، اس لیے کہ جیتے جی ہم نے اپنے نبی کا دیدار تو نہ کر سکا، آج مرنے کے بعد وہ مقام مجھے ملنے والا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، نبی کا دیدار ہوگا، نبی کے چہرے کی زیارت ہوگی، اس لیے جلدی کرو قبر میں لے جانے کے لیے۔ اور جب ایمان نہیں ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اب نہیں جا رہا ہے، پھر وہ انسان جو ہے مرنے کے بعد بھی اس بات پہ غمگین رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تڑپتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ مجھے قبر کے حوالے مت کرو، اگر تم قبر کے حوالے کرو گے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ کون کہے گا جس کے پاس عمل ٹھیک نہیں ہوگا، وہ کہے گا۔ اس لیے کہ مرتے وقت جو ہے انسان کی نگاہوں سے پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ کبھی جنت کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی جہنم کو بھی دیکھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہتے دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ جب ایمان والوں کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، ایمان والا کہتا ہے اے فرشتوں جتنا جلد ہو سکے میری روح نکالو، مجھے وہاں جانا ہے۔ اور جب کفار و مشرکین کو، بد عمل لوگوں کو اور بد نصیب لوگوں کو، اور وہ لوگ جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، اس کو جہنم کا شہر کرایا جاتا ہے، دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ شخص مرنے سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم مریں گے میرا ٹھکانہ یہاں ہوگا، لیکن میرے دوستو اس وقت ڈرنے سے کیا ہوگا؟ فرشتے مار مار کے روح نکال لیتے ہیں، یعنی فرشتے پٹائی کرتے ہیں، پکڑ کے اس روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے روح جب نکالا جاتا ہے تو اس کے بدن سے جب روح نکلتی ہے، فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں تو جسم کا ایک ایک نس جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ جیسے کانٹے دار ببور کے درخت میں ایک ریشم دار کپڑا رکھ دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا اس سے الگ ہو جائے گا، اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو انسان کا ایک ایک نس پھٹ جاتا ہے۔ اگر اس وقت بچنا چاہتے ہیں تو عمل اس دنیا میں جیتے جی کیجئے، ورنہ جب روح نکالی جائے گی تو اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ ایک ایک نس پھٹ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے مرنا۔ اور جو لوگ عمل کر لیتے ہیں، ایمان کو سجا لیتے ہیں، سجدے سے پیشانی کو سجا لیتے ہیں، روزے سے اپنی زبان کو سجا لیتے ہیں، اپنے عمل کو درست رکھتے ہیں، ان کی موت پھر بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو سجدہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ شاعر کہتے ہیں اس وقت جو ہے بہت مشکل گھڑی آتی ہے، انسان جب تک اپنا عمل ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے اور اسی عمل کے ساتھ ایمان بچا کے اس دنیا سے جاتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور یہ سوال جب منکر نکیر آتے ہیں، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے،
جو بھی اس دنیا سے جائے گا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور ٹھوکر مار کے اس کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال جو ہے ماضی کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ حال اسی وقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس وقت فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا باپ تجھ سے پہلے آیا، دادا پہلے آیا، خاندان کے لوگ پہلے آئے، پڑوسی پہلے آئے، وہ جو جواب دیا ہے وہی تم جواب دو کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا رب کون تھا، اس نے کس کو بتایا، وہی جواب دو۔ نہیں، بلکہ فرشتے کہتے کہ تو بتا تیرا رب کون ہے۔ ایمان والا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو کس دین کو مانتا ہے، کون سا مذہب قبول کیا ہے، کس دھرم کو مان کے آیا ہے۔ اب وہاں فرشتے پوچھتے ہیں جس دھرم کو مان کے آئے ہو، جس مذہب کو مان کے آئے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، بتاؤ تم کون سا دین اختیار کر کے آیا۔ ایمان والا ہے تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اگر بھی ایمان ہے، ایمان نہیں لے کے گیا ہے، اب وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا دھرم کیا ہے، اور جانتا کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے، میرا اخلاق اچھا ہے، میرا کردار اچھا ہے، میرا دین اچھا ہے۔ تو فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ بتا دنیا میں تھا تو کس دین کو مانا تھا، کس مذہب کو مانا تھا، کس دھرم کو مانا تھا، وہی تم بتا دو۔ لیکن وہ افسوس ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ تو میرے دوستو، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب فرشتے تیسرے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں جو سامنے موجود ہے؟ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے۔ فرشتے پوچھیں گے دو سوال تھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ اب نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، انداز بھی بدل گیا ہے، پوچھنے کا طریقہ بھی بدلا ہے اور سوال بھی بدل گیا ہے۔ دو سوال کا تعلق جو ہے اسی وقت سے ہے کہ اس وقت تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ لیکن تیسرا سوال میں طریقہ بدلتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں بتا تم دنیا میں جیتے جی ان کے بارے میں کیا خیال رکھا تھا، ان کو تو نے کیا مانا تھا، نبی مانا تھا کہ نہیں، اللہ کا آخری حبیب مانا تھا کہ نہیں، آخری رسول مانا تھا کہ نہیں۔ اب فرشتے جو سوال کرتے ہیں وہ حال کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو تم کہو گے مان لیا جائے گا، نہیں۔ فرشتے دو سوال کیے ہیں، رب کے بارے میں پوچھے ہیں، دین کے بارے میں پوچھے ہیں، اور یہی فرشتے کہتے ہیں اس وقت تم جس کو رب کہو گے مان لیا جائے گا، جس دین کو کہو گے مان لیا جائے گا۔ لیکن تیسرے سوال میں جو ہے طریقہ بدل گیا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں اب تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ جیتے جی دنیا میں کیا کہتا تھا، ماضی کے صیغہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بتا دنیا میں رہ کر کے تم نے ان کو نبی مانا تھا کہ نہیں، رسول مانا تھا کہ نہیں، اللہ کا آخری پیغمبر مانا تھا کہ نہیں، حبیب مانا تھا کہ نہیں۔ اگر ایمان والا ہے وہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو، یہ تو وہی ہے جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے ہم قبر میں آئے ہیں، اور کئی کے صدقے میں ہم میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اور انہی کا جب کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے، یہی تو میرا آخری نبی ہے، یہی تو اللہ کا حبیب ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان ہوا ہوں، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں ایمان لایا ہوں، تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہو سوال بعد میں پہلے نکیرو،
آقا کا ذکر چھیڑو، ہو سوال بعد میں پہلے نہ کیرو، آقا کا ذکر چھیڑو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنے، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، ملن کی سب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روک دو۔ 10 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، بالخصوص زندہ شہید بابا کے عرس کے موقع پر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں زندہ شاہ شہید بابا اور انجان شاہ شہید بابا کے روضے پر رحم و کرم کی بارش عطا فرما، اور وہاں پر پہنچنے والوں کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ بس اولیاء اللہ کے شان میں چند اشعار، چند گفتگو سماعت کیجئے۔ ایک دو واقعہ۔ ایک اللہ کی ولیہ تھی، اور اس کے محلے میں ایک کفن چور تھا، یعنی اس کا کام تھا کفن چورانا اور دین میں بیچنا۔ اس اللہ والی کو، یعنی اللہ کی ولیہ کو یہ خبر ہو گئی کہ فلاں شخص میرے محلے میں ہے، کفن چوری کرتا ہے، اس کی عادت ہو گئی۔ تو وہ اللہ کی ولیہ جو تھی، اس شخص کو بلاتی اور کہتی ہے کہ تم کفن چوری کرتے ہو، یہ کام تمہارا ہے، تم ایسا کرو کہ میرا کفن مت چورانا، اس کی جو قیمت ہے پہلے تم مجھ سے لے لو۔ اس نے وعدہ کیا، چور تھا، وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، جو اس کی قیمت ہے وہ مجھے دے دو، میں آپ کی کفن جو ہے نہیں نکالوں گا۔ اور اس چور کا یہ دھندا تھا کہ جب کوئی مرتا تو اس کے قبر رات میں کھولتا، اس کے بعد اس کے کفن کو نکالتا اور بازار میں بیچ دیتا۔ اس اللہ والی نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم ایک کام کرو، کفن کی جو قیمت ہے یہ تم مجھ سے لے لو، اور میرا کفن مت چورانا، بے حرمتی مت کرنا۔ لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی، ولیوں میں ولیہ میں شامل تھی، وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ وہ کفن کا قیمت دیا، اس کے کچھ دن کے بعد وہ ضعیفہ انتقال کرتی ہے۔ وہ اللہ والی جب انتقال ہو گیا، ان کی جب موت ہو گئی، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے، لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ اس کے کفن کا کپڑا میں دوں گا، کفن کا کپڑا میں دوں گا۔ ہر آدمی تیار ہوا تو لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا رقم جمع کرو اور سب ملا کے ایک کفن کا کپڑا خریدا جائے۔ جب رقم جمع ہوا، پیسہ جمع ہوا، تو پیسہ کافی جمع ہو گیا، تو بہت قیمتی کپڑا خریدا گیا۔
اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ جنازہ کی نماز فلاں وقت پڑھی جائے گی. تمام لوگ حاضر ہو گئے، چور بھی اس میں شامل ہو گیا. اور چور نے سوچا کہ چلو کفن کا کپڑا تو دیکھ لیتے ہیں کتنی قیمت کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کم قیمت والا سودا کیے ہیں. چور کیا کیا، سب سے اگلے صف میں جا کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد کیا وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو سودا کیا وہ کم قیمت والا کپڑا کا، یہ تو قیمت اس کپڑے کا بہت قیمت ہے، بہت قیمتی کپڑا ہے، چلو اس کو میں چوراؤں گا. اب چور کا نیت خراب ہوتا ہے، ادھر نماز جنازہ ہوتی ہے، وہ چور بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے. دفنانے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں. جب رات آتا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ شخص قبرستان پہنچتا ہے، اس اللہ والی کی قبر کو کھول دیتا ہے. جو ہی کفن کے اندر کفن کے قریب جاتا ہے اور کفن میں ہاتھ لگاتا ہے، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، ارے نادان، بڑی تعجب کی بات ہے، ایک جنتی ہو کر کے جنتی کا لباس چرا رہا ہے. ایک جنتی ہو کر کے جنتی کا کفن چرا رہا ہے. اتنا سننا تھا، وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ آواز کیسی ہے، میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، ہمیشہ غلط کام کیا ہوں، کبھی نیکی کیا نہیں، پھر یہ آواز آ رہی ہے کہ جنتی ہوں، تو یہ جنتی میں کیسے؟ تب تک دوسری آواز آتی ہے، وہ آواز یہ تھی کہ نادان، جس وقت تم میرے نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے میرے صدقے میں تجھے بخش دیا ہے اور تجھے بھی جنتی بنا دیا ہے، اس لیے اب تو جنتی ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ تم جنتی ہو کر کے ایک جنتی کا لباس چرا رہا ہے. اتنا سننا تھا، وہ شخص وہی قبر کے اندر ہی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور سچے دل سے وعدہ کرتا ہے اپنے رب سے کہ مولا اب تک تو میں نے گناہ کیا ہے، اب تک تو میں نے پاپ کیا ہے، اب تک تو میں دین سے بہت دور تھا، لیکن مولا میری توبہ کو قبول فرما. میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا. توبہ بھی قبول ہوتی ہے. اب رب کی قدرت دیکھیے، وہ شخص قبر سے باہر نکلا، ابھی گھر آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگا. ٹھوکر لگنے کے بعد وہ زمین پہ گرا، وہیں پہ مر گیا. گھر نہیں پہنچ پایا، راستے میں موت ہو گئی، انتقال ہو گیا. اب فرشتے آ گئے ان کو لینے کے لیے. جنت سے بھی فرشتے آئے ہیں، جہنم سے بھی فرشتے آئے ہیں. جنتی فرشتے کہتے ہیں، جو جنت سے چل کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا یہ تو توبہ بھی کر لیا ہے اور اس کو تو نے جنتی قرار بھی دے دیا ہے، تو اے مولا میں اسے لینے آیا ہوں، اسے تو مجھے دے دے. اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں، یعنی جہنم سے جو فرشتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا اس نے کفن چوری بہت کیا ہے، غلط کام بہت کیا ہے، بہت برائی کیا ہے، مولا اسے تو مجھے دے دے، اسے میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، اس کو مزہ سکھا دوں گا کہ اس کو میں مزہ سکھا دوں گا کہ مردے سے کفن ہٹانا کیا ہے، مردے سے کفن چوری کرنا کیا ہے، قبر کسی کا کھولنا کیا ہے، اس کو میں بتا دوں گا، مولا اسے مجھے دیا جائے. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں اب اسے جنت میں لے کے جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ میرے ایک نیک بندی کی نماز جنازہ میں یہ شامل تھا، اس کے صدقے میں اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ. اس لیے جنازے میں شامل ہویا کیجئے. اگر نیک جنازہ ہے، میت اگر نیک ہے تو پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور اگر میت اگر بدکار ہے تو پڑھنے والے کے صدقے میں میت کی بخشش ہوتی ہے. اگر عام انسان ہے، عام انسان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، میت عام ہے، تو جہاں میرے آقا فرماتے کہ 100 آدمی اگر نماز جنازہ میں شامل ہو گیا تو سمجھیے کہ اس میت کی بخشش ہو گئی. آقا فرماتے ہیں اگر 100 نہ ہو سکے
تو 3 صف بھی ہو تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر 3 صف نہ ہو تو 40 آدمی بھی ہو، یعنی 40 مومن جس کی نماز جنازہ پڑھ دے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہ عام انسان کے لیے ہے، لیکن اگر جنازے پہ لیٹنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی مخدوم اشرف جیسی شخصیت ہو، بریلی کے تاج الشریعہ جیسی شخصیت ہو، امام احمد رضا خان جیسی شخصیت ہو، کلیر کے صابر پاک جیسے شخصیت ہو، اور قائم نگر کے زندہ شہید بابا، انزان شہید بابا جیسی شخصیت ہو، اور جنازے پہ یہ لیٹے ہو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہو، تو اس میت کے صدقے میں، اس جنازے میں لیٹنے والے کے صدقے میں پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ اگر جنازے پہ لیٹنے والا اللہ والا ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو یا ولیہ ہو، ان کے صدقے میں پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے پڑھا کیجئے، ایمان والوں کے جنازے میں شامل ہوئیے، اور شامل ہونے کے بعد نماز جنازہ کو بہترین انداز سے ادا کیجئے۔ کیا پتا کہ جس کے نماز جنازہ میں آپ شامل ہوئے ہیں وہ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کے صدقے میں ہماری آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو اس میں زیادہ تر دھیان دیجئے۔ ایک اللہ کا ولی صوبہ کرناٹک بنگلور میں، جن کا نام حضرت قطب شغوری رحمت اللہ علیہ ہے، بہت پائیدار کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب آخری وقت آیا اپنے مریدوں کو بلایا، ان کے مرید بہت وفادار تھے، یعنی پیر بھی کامل تھا، مرید بھی کامل تھا، پیر بھی سچے تھے، مرید بھی سچے تھے۔ اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے تم لوگ دفن کہاں کرو گے، میری قبر کہاں بناؤ گے؟ کسی نے کہا کہ حضور آپ کا جو دفن ہے فلاں قبرستان میں کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم اپنی زمین پہ کریں گے، کسی نے کہا ہم اپنے برانڈے میں، گھر کے صحن میں یا اپنے آنگن میں کریں گے۔ لوگوں نے مشورہ دیا فلاں 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 جگہ، لیکن وہ پیر صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، جب ہم انتقال کر جائے، جب ہماری روح نکل جائے تو تم لوگ مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، چارپائی پہ رکھ دینا اور چارپائی کو لے کے چل دینا، جہاں میں رک جاؤں وہی مجھے دفن کرنا، جہاں میں رک جاؤں وہاں مجھے دفن کرنا۔ آخر وہ وقت ایک دن آ گیا، کچھ دن کے بعد حضرت قطب شاہ گوری رحمت اللہ علیہ جو ہے انتقال کرتے ہیں، ان کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہ اس دنیا سے جب پردہ کرتے ہیں، ان کے مریدوں نے ان کو نہلاتے ہیں، اچھے کفن دیتے ہیں اور کھٹیا پر رکھ دیتے ہیں، چارپائی پہ رکھ دیتے ہیں۔ کچھ مرید اپنے گھر گئے ہیں، کچھ مرید اپنے گھر گئے ہیں، کوئی پھٹیا بستر باندھتا ہے، بستر باندھنے کے بعد کوئی کھانا پانی کا انتظام کرتا ہے، کوئی دانا پانی کا انتظام کرتا ہے۔ ان لوگوں کی بیویوں نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ آج کوئی دانا باندھتے ہو، کوئی کھانا باندھتے ہو، کوئی پانی کا انتظام کرتے ہو، کوئی بستر سمیٹتے ہو اور لے کے جانے کی کوشش کرتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے اپنی بیویوں سے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو آج میرے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا ہے، آج میرے پیر و مرشد اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے جنازے کو ہم لے کے چلنے والے ہیں، ان کے چارپائی کو لے کے چلنے والے ہیں۔ بیویوں نے کہا، بیویوں نے بولی تھی اے میرے سرتاج، ان کے جنازے کو لے کے چلنا ہے، قبرستان پہنچنا ہے تو بستر باندھنے کی ضرورت کیا ہے، کھانا پانی کے انتظام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اے میری بیوی تم نہیں جانتے ہو جس کے جنازے کو ہم لے کے چلنے والے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، پتہ نہیں وہ کب رکیں گے۔ ان کا قول ہے کہ جب تک میرا جسم رکے نہیں، جب تک
میرا جنازہ رکے نہیں تب تک دفن مت کرنا. پتہ نہیں ایک دن میں رکے گا, 2 دن میں رکے گا, 2 دن میں رکے گا, 4 دن, مہینہ, سال, ہفتہ میں رکے گا, پتہ نہیں کب تک رکے گا. اب یہ 70 مرید اکٹھا ہوا ہے اور 4 مرید نے کاندھے پہ لیا ہے کھٹیا کو, 4 پائی کو کاندھے پہ لیا ہے, چلنا شروع کیا ہے. ایک دن گزر گیا ہے, جنازہ نہیں رک رہا ہے. 2 دن گزر گیا ہے, پیر صاحب رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں. ہفتہ گزرتا ہے, مہینہ گزر جاتا ہے, سال گزر جاتا ہے. 1 سال گزرا ہے, مرید کھٹیا لے کے چل رہے ہیں. 2 سال گزرا ہے, 4 پائی چل رہا ہے. 3 سال گزر گیا ہے, 4 سال گزر گیا ہے, پیر صاحب رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں. 5 سال گزرتا ہے, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 سال تک مریدوں نے اپنے پیر و مرشد کو کاندھے پہ لے کے چل رہے ہیں. اپنے پیر و مرشد کے جنازے کو لے کے 12 سال تک چلا ہے. اب وہ مریدوں کا کہنا ہے, ان کے مریدوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کا جنازہ جو آگے لے کے بڑھتے تھے, دن گزرتا تھا, میرے پیر و مرشد کے جنازے سے اور میرے پیر و مرشد کے جسم سے خوشبو بڑھتے جا رہی تھی. سبحان اللہ. آج کسی میت کو 1 سے 2 دن اگر رکھ دو گے, خوشبو نہیں بلکہ بدبو آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ان کا قول ہے ہم اپنے پیر کو جو آگے لے کے بڑھتے تھے اور جتنا زیادہ دن گزرتا تھا, سال مہینہ گزر جاتا تھا, اتنا زیادہ خوشبو میرے پیر و مرشد کے جنازے سے آتا تھا. 1-2 سال نہیں, 12 سال تک یہ لوگ اپنے پیر و مرشد کے جنازے کو لے کے چلا ہے. اس میں ایک امیر بھی تھا. جماعت کا امیر نے سوال کیا کہ لوگوں, یعنی چلنے کا انداز یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا جنازے کو رکھ دیتا اور پھر نماز پڑھ کے کھانا پانی لے کر کے کھا کر کے پھر کاندھے پہ کھٹیا کو اٹھاتا, 4 پائی کاندھے پہ لیتا, پھر چلنا شروع کرتا. اس لیے کہ پیر صاحب کا قول تھا کہ جہاں تم میرے جنازے کو 4 پائی کو رکھ دو گے اور وہاں سے نہیں اٹھے گا, اسی جگہ دفن کرنا. اب ایک دن گزرا, 4 پائی کو رکھا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کھانا پانی کھایا, پھر کاندھے پہ اٹھایا, کھٹیا اٹھ رہا, 4 پائی اوپر ہو گیا. چلتے 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 12 سال تک یہ لوگ کاندھے پہ 4 پائی کو لے کے چلتے رہا. آخر میں کرناٹک صوبہ میں ایک گولر شریف نام کا جگہ ہے, اس جگہ میں ایک مندر تھا. اسی مندر کے سامنے جماعت کا امیر نے کہا کہ اس شہر میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں, یہاں پانی بھی ملے گا, دانا بھی ملے گا, کھانا پانی بھی ملے گا اور نماز بھی صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے. اپنے پیر و مرشد کو یہیں رکھ دو, اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھیں گے, کھانا کھائیں گے. مندر کے سامنے رکھا گیا. ان کے مرید نے کھانا بنایا, کھایا, اس کے بعد نماز بھی ادا کی. اب جب 4 پائی کو اٹھایا تو 40 مرید نے 4 پائی کو اٹھانا چاہا. اب 4 پائی ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک کے بعد دیگر ایک ساتھ میں 70 مریدوں نے اس 4 پائی کو اٹھانا چاہا. اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے, 4 پائی ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے. اتنے میں پنڈتوں نے باہر نکلا اور کہا کہ بابا تم نے تو کہا تھا آدھے گھنٹے میں ان کو ہم لے کے جائیں گے, میرے پیر و مرشد ہے, کچھ دیر کے لیے رکھنے دو. آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, ان کو لے کے جاؤ. اس لیے کہ رانی کے آنے کا وقت ہو گیا اور وہ رانی بہت ظالم تھی. اگر وہ دیکھے گی کہ یہاں مسلمان آ کے بیٹھے ہیں, یہاں مسلمانوں کے پیر و مرشد کا جنازہ ہے, تو وہ تو تمہیں بھی قتل کریں گے, ہمیں بھی قتل کر دیں گے. اس لیے کہ رانی ظالم ہے, اس لیے ان کے آنے سے پہلے تم ان کو لے کے چلے جاؤ, پیر و مرشد کا جنازہ لے کے جاؤ. مریدوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے پیر و مرشد ہے, ہم نے اٹھانے کی بہت کوشش کی ہے, اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے, 4 پائی ہلنے کا نام نہیں لیتا.
اب تم ہی آگے بڑھو اور اسے اٹھاؤ۔ اب تمام پنڈتوں نے چارپائی کو اٹھانا چاہا ہے، چارپائی تو اٹھنے کا نام نہ لیا۔ اب پنڈتوں نے کہا اگر کچھ دیر اور ہم کوشش کیے تو چارپائی تو نہ اٹھے گا، بلکہ ہم دنیا سے ضرور اٹھ جائیں گے، ہم دنیا سے ضرور رخصت ہو جائیں گے، اس لیے اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب رانی آئے گی، چاہے تو وہ قتل کرے چاہے تو چھوڑ دے، ان کی مرضی جو چاہے کرے۔ کچھ دیر کے بعد رانی اپنی فوج کو لے کر کے مندر کے قریب آتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ مندر کے قریب میں مسلمان ہیں، ٹوپی والے ہیں، کرتا والے ہیں، داڑھی والے ہیں۔ قریب آیا تو پنڈتوں سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہاں مسلمان کیسے رکے ہیں؟ کہا کہ یہاں ان کے پیر و مرشد کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ان کے پیر و مرشد اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ان کی رانی نے کہا تم نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی؟ کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی، سب نے کوشش کیا، بس ایک تم بچی ہو، تم بھی طاقت لگا لو۔ رانی نے اپنے فوج کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس چارپائی کو اٹھا کے باہر پھینک دو، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکالو۔ تمام فوجوں نے چارپائی کو پکڑا ہے، لیکن چارپائی ہے کہ ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ اب رانی نے کیا کیا کہ ہاتھی منگوایا۔ ہاتھی منگانے کے بعد رانی کے پاس ایک بہت موٹی زنجیر تھی، اس زنجیر کو ایک طرف ہاتھی کے پیر میں باندھا اور دوسرا طرف اس چارپائی کے پیر میں باندھا، اور ہاتھی کو حکم دیا، ہاتھی کے ہکانے والے محبت کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھاؤ اور اس کھٹیا کو، اس چارپائی کو باہر پھینکو۔ ہاتھی نے جب پوری طاقت لگا دی، تاریخ میں بات آتی ہے کہ زنجیر جو ہے بیچ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن چارپائی ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب رانیوں نے دیکھا ہے کہ ہاتھیوں نے جب طاقت لگایا ہے تو چارپائی تو کیا بلکہ زنجیر بھی سے ٹوٹ گئی ہے۔ 14 کریاں جو ہے چارپائی میں لگ کے رہ گیا، اور باقی کریاں جو ہے ہاتھی کے پیر میں لگ کے چلا گیا۔ ہاتھی نے پوری طاقت لگا دیا، لیکن جنازہ ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے، چارپائی نہ ہلا سکا۔ اب رانی نے دیکھا کہ یہ تو اتنے سختی والے ہیں، اتنے پاور والے ہیں کہ انسان تو انسان، ہاتھی جب ہلا نہ سکا تو اب ہم اسے کیا کریں گے؟ اس نے کہا اس جماعت کا امیر کون ہے؟ امیر کو سامنے بلایا گیا، سردار کو سامنے بلایا گیا۔ سردار تھر تھر کانپ رہا ہے کہ رانی کا حکم ہوگا، ابھی سر قلم تن سے سر جو ہے جدا ہو جائے گا، قتل ہم کر دیے جائیں گے۔ لیکن امیر جماعت کو اس بات پر یقین تھا کہ جو پیر و مرشد اس جگہ پہ رکنا جانتے ہیں، اپنے ماننے والے کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، جو پیر و مرشد ہمارے کاندھے پہ 12 سال سفر کیا ہے اس کاندھے کو بچانا بھی جانتے ہیں، اس بات پر ان کو یقین تھا۔ اب وہ جو ہے امیر جماعت سامنے آیا ہے اور رانی کہنے لگی او بابا اب تم اسے دفن کرو گے یا لے کے جاؤ گے، اب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن پہلے سب کام کرنے سے پہلے یہ کام میرے ساتھ کرو کہ جب ان کے اندر اتنی طاقت ہے تو یہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کا پاور کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو، تب جا کے جنازے کو دفن کرنا۔ اب جب رانی نے کلمہ پڑھی تو رانی کا چیلا چپاٹی جتنے تھا سپاہی سب نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کر دو۔ اب سب نے جب کلمہ پڑھ لیا، رانی بولی اے بابا اب جگہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنی جگہ ہے اس علاقے میں یہ ساری جگہ جو ہے میں اپنے آپ کے پیر و مرشد کو دیتا ہوں، آپ کے پیر و مرشد کے نام میں کر دیتا ہوں، اس لیے ساری جگہ آپ کے پیر و مرشد کا ہے۔ اتنا کہنے
رہنے کے بعد جب چارپائی کو ہٹاتے ہیں، چارپائی ہٹتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، قبر مکمل ہوتی ہے، حضرت کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ اب دفن ہونے کے بعد لوگ وہاں سے چلنے لگے ہیں، رات آتی ہے، رانی اپنے گھر میں سوئی ہے، اپنے محل میں سوئی ہے، وہ رانی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ حضرت قطب ساغوری رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے رانی تم نے میرے لیے جگہ خالی دنیا میں کر دیا ہے تو میں نے جنت میں تیرے لیے محل خالی کیا ہے۔ اے رانی تو نے دنیا میں مجھے جگہ دیا، اللہ نے میرے صدقے میں تجھے جنت میں محل عطا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ والے ہیں، اگر دنیا میں ہیں تو بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جاتے جاتے قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی بادشاہوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رانی کیا بڑے بڑے بادشاہ جب نبی کی محبت کا چراغ ان کے دل میں جلنے لگا تو اپنے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ سمنا کے ہیں۔ جب نبی کی محبت تر پائی تو انہوں نے بھی تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور کہا کہ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن جب نبی کی محبت اس کے دل میں جب نبی کی محبت کا شمع جلنے لگا تو مخدوم اشرف نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں نہ تخت چاہیے نہ تاج چاہیے، سب کو ٹھوکر مار کر کے حضور مخدوم اشرف سمنا سے چل کے بھارت آئے اور بھارت میں اللہ کے دین کی اس طرح تبلیغ کی کہ آج مخدوم اشرف کا نام پوری دنیا لے رہی ہے۔ اور مخدوم اشرف نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور دین محمدی کو اس طرح اپنایا اور اس طرح ڈھل گیا کہ اللہ نے ان کو ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ شہنشاہ کا تاج اٹھا کے مخدوم اشرف پھینکتے ہیں تو ولایت کا تاج اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مدینہ جانے کی بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد۔ اور ہر آدمی کو یہ ارمان ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم مدینہ جائے، مکہ جائے، وہاں جا کے اپنے نبی کے روضے کی زیارت کرے، خانہ کعبہ دیکھے، صفا و مروہ دیکھے، آب زمزم کا کنواں دیکھے، حج کرے تاکہ ہم کو جنت مل جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مگر حالات ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتا ہے، مگر حالات ایسا ہے
جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہ کر کے بادشاہوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس دنیا سے جب رخصت ہو جائے، اس دنیا سے جب جائے تو جانے کے بعد بھی بادشاہ اور شہنشاہ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، کتنے بادشاہوں کو کلمہ پڑھا دیا ہوگا۔ حضور علاء الحق بندوی، حضور صابر پاک، ایسی شخصیت کو دیکھیے، کتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو کلمہ پڑھایا۔ کلیر شریف کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضور صابر پاک کلیر شریف آئے تو لوگوں نے بہت تنگ کیا ان کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مل جل کر کے ایک بکری پکڑا، اس کو ذبح کیا، کھا گیا، اور نام جو ہے صابر پاک کا لگایا کہ انہوں نے ہی بکری کو اپنے مرید کو لے کر کے ذبح کیا ہے، کھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین نے یہ الزام لگا دیا۔ صابر پاک کے پاس وہ بکری والا، یعنی اس بکری کا مالک جو ہے، ایک ضعیفہ تھی، ایک عورت تھی۔ وہ عورت جب بکری کو تلاش کرنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ تم کہاں تلاش کرتے ہو؟ صابر پاک جو یہاں پہ کلیر شریف میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے مرید کو حکم دیا، تمہارے بکری کو پکڑ کر کے انہوں نے ذبح کیا اور اس کو کھا گیا ہے۔ وہ ضعیفہ جو ہے صابر پاک کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بابا تم نے میرے بکری کو کیوں کھایا؟ صابر پاک کہنے لگے، میں نے نہیں کھایا۔ کون بتایا؟ کہا کہ فلاں 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 آدمی نے کہا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم آنا، تمہیں بکری مل جائے گی، بکری بھی ملے گی، اس کا پتہ بھی ملے گا۔ وہ ضعیفہ اپنے گھر گئی۔ کل جس وقت کا ٹائم دیا گیا تھا، صابر پاک وہی ٹائم دیے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اسی وقت کا ٹائم دیتے ہیں۔ وہ ضعیفہ وہاں پہنچتی ہے اور پھر صابر پاک سے کہتی ہے، اے صابر پاک وہ بکری کہاں ہے اور کس نے کھایا ہے؟ میرے صابر پاک کہتے ہیں، اے ضعیفہ تم اپنے بکری کا نام لے کے آواز دو، جو کھایا ہے اس کے پیٹ سے آواز آئے گا۔ جو کھایا ہے، جو مجرم ہے، اس کے پیٹ سے آواز آئے گی کہ بکری کس نے کھایا ہے۔ وہ ضعیفہ جو ہے اپنے بکری کا نام لے کر کے آواز دیتی ہے، جس نے بھی ایک بوٹی کھایا تھا، جس نے بھی مل کر کے اس بکری کو کھایا تھا، اس کے پیٹ سے بکری کی آواز آنے لگی اور کہنے لگی، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ یہ صابر پاک کی کرامت ہے۔ اور اس وقت لوگوں نے اور تنگ کرنا شروع کیا تو صابر پاک نے 12 کوس تک زمین کو پلٹ دیا، موقع دیا کہ مان لو، موقع دیا کہ سمجھ جاؤ، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا۔ صابر پاک جلال میں آتے ہیں اور زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اب تو کیا دیکھتا ہے، تو پلٹ جا۔ جب زمین پلٹی تو تمام کفار و مشرکین اسی میں دھس کے مر گیا۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے صابر پاک کو بھگا دیا، مسجد سے نکال دیا۔ آج سے پہلے امیری غریبی بہت دیکھا جاتا تھا، اونچ نیچ بہت دیکھا جاتا تھا کہ کون اونچا ہے کون نیچا ہے، اسی طرح اس کو جگہ بھی ملتی تھی۔ صابر پاک جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے، لوگوں نے بھگا دیا۔ جب مسجد سے باہر نکالا تو صابر پاک کہتے ہیں، اے مسجد کی دیواریں، اے مسجد کی چھت ہے، تو کیا دیکھتی ہے؟ جب میں نکلا ہوں تو اب سجدے میں چلا جا، سجدے کا وقت آتا ہے۔ صابر پاک کا حکم ہوتا ہے کہ اے مسجد تو کیا دیکھتی ہے، تو بھی سجدے میں جا۔ اب مسجد جب سجدے میں گئی تو جتنے بدماش لوگ تھے اسی کے نیچے دب کے مر گیا۔ اسی میں ایک ضعیفہ کا ایک لوتا بیٹا بھی دب گیا تھا۔
दीवार के नीचे वो भी आ गया। वो ज़ईफ़ा जो है साबिर पाक की बारगाह में आते हैं और रो रो करके गिर गिरा के कहने लगी, ए साबिर पाक, मेरा तो एकलौता बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, अगर वो मर गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तूने हुक्म दिया है मस्जिद को सजदे में जाने का, मस्जिद सजदे में गई है, उसके अंदर मेरा बेटा भी दबा है, उसके अंदर मेरा बेटा भी दब के मर गया है, मेरे बेटे को बचा लो। साबिर पाक ने हुक्म दिया, जिस दीवार के नीचे तेरा बेटा है, जाओ वहां जाके कह दो, अपने बेटे को आवाज दे दो कि साबिर पाक ने बुलाया है। वो ज़ईफ़ा उस मस्जिद के करीब जाती है, वो दीवार के करीब जाती है और यही कहती है, ए मेरे बेटे, साबिर पाक ने बुलाया है, ए मेरे बेटे, साबिर पाक का हुक्म है कि तुम उनके सामने चले जाओ, उनकी बारगाह में चले जाओ। इतना कहना था, दीवार ऊपर उठती है, वो बेटा बाहर निकलता है और साबिर पाक की बारगाह में पहुंचता है। साबिर पाक की ये करामत है। तो अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, क्योंकि वो अल्लाह की याद में, अल्लाह के महबूब की याद में मस्त है। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आज हम लोग की ज़िंदगी बड़े आसानी से गुजरती है, लेकिन एक कौल सिर्फ हज़रत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, दिल्ली के दिल वाले की एक बात सुनिए। उनका कौल है कि इंसान को जीने के लिए नमाज है, यानी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के लिए जीने का सहारा नमाज है। अगर ये नमाज ना होती तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उसका दिल फट जाता, वो मर जाता। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए जीने का सहारा जो है बीच में ये नमाज है। नमाज, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसे लगता है कि मेरा मालिक देख रहा है और मेरा मालिक कबूल करने वाला है। ये जीने का सहारा बताया। वही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ए लोगों, जवानी में इबादत करो, जवानी में। बुढ़ापे की इबादत भी बूढ़ी होती है, बुढ़ापे की इबादत बूढ़ी होती है, बूढ़ी, और जवानी की इबादत काबिल कबूल होती है। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का कौल है। उनका कहना है कि जब लोग ज़ईफ़ होते हैं तो ना ठीक से नहा पाते हैं, ना ठीक से कपड़ा पहन पाते हैं, ना ठीक से रुकू सजदा कर पाते हैं, उनकी नमाज ज़ईफ़ है। आप देखते होंगे, आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहीं 2-4 किलोमीटर बढ़ेंगे, आरा शहर आएगा तो आप देखेंगे मस्जिदों में दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी कुर्सियाँ लगी रहती है, और जब जमात खड़ी होती है इधर भी कुर्सी पे लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उधर भी बैठ के पढ़ते हैं। क्या मतलब कि अब ये सीधे तरीके से सही से रुकू नहीं कर सकता है। सिहत बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये ठीक से रुकू नहीं कर सकता है, अब ये ठीक से सजदा भी नहीं कर सकता है, और ठीक से ये खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये कुर्सी में बैठा है और बैठ बैठ के नमाज पढ़ता है। इतना ये कमज़ोर हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं कि बुढ़ापे की इबादत जो है वो बूढ़ी होती है, बूढ़ी। ऐ लोगों, इबादत करना है तो जवानी ही में करो, इसलिए कि इबादत जवानी की इबादत जवान होती है और बुढ़ापे की इबादत बूढ़ी होती है। ना इंसान ठीक से सजदा कर पाता है, ना रुकू कर पाता है, अब वो इशारे से काम लेता है। इसलिए बंदे को, ईमान वाले को जीने का सहारा बीच में ये नमाज है, नमाज। वरना निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अगर बीच में नमाज जरिया ना बनती तो जो लोग ईमान लाए हैं, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत
محبت کرتے ہیں اس کا دل پھٹ جاتا اور یہ مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ نماز ہے کہ ان کو جینے کا سہارا بنا ہوا ہے، اور یہ نماز ہی جینے کا سہارا بنا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم ایمان تو لے کے آئے ہیں، لیکن ہمارا سہارا کیا ہے؟ ہمارے جینے کا کیا سہارا ہے؟ اور ہماری محبت کہاں ہے؟ وہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان کے جینے کا سہارا اس کی نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کا دل کہتا ہے کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو تو پڑھتا ہے وہ سن رہا ہے، اور تمہاری نماز، تمہارا سجدہ، تمہارا رکوع وہ قبول کرنے والا رب ہے، رب۔ تو انسان کو اپنے عمل کی خبر لینی چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ تو میرے دوستو، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، انسان بھی بڑے عجیب کی چیز ہے۔ اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری لیا، انسان بھی محنت اسی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری نہیں لیا اس کے طرف انسان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم کچھ بھی کرو میں تمہیں رزق دوں گا، چاہے بندگی کرو یا نہ کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، مارو پیٹو، حرام کا کھاؤ یا حلال کا کھاؤ، رزق تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لیا ہے، ہر انسان کو اس کے نصیب کے حساب سے، اس کے قسمت کے طریقے سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس بات کی ذمہ داری نہیں لیا کہ آپ کو جنت دیا جائے گا، آپ کو یا ہم کو یا کسی کو جنت دیا جائے گا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں جب تک رہو گے تمہیں رزق دوں گا، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں آؤ گے تو جو کر کے آؤ گے اسی کا بدلہ دوں گا، جو کر کے آؤ گے اسی کا بدلہ دوں گا۔ تو رزق دینا اللہ کا کام ہے، اس نے ذمہ داری لیا ہے۔ تو میرے دوستو، ادھر کم دھیان دے کر کے اس بات کے طرف دھیان دیجئے جس میں اللہ نے کہا کہ جیسا کر کے آؤ گے ویسا ہی تمہیں مقام ملے گا۔ اچھا کام کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، جنت، اور برے کام کر کے آؤ گے تو جہنم ملے گی، دوزخ ملے گی۔ تو خبر اس طرف کیجئے، اپنا دھیان ادھر لگائیے۔ میرے دوستو، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ محفل پاک جو ہے زندہ شہید بابا، انجان شہید بابا کے نام پہ ہم لوگوں نے سجایا ہے، مولا ان بزرگان دین کی محبت ہم تمام کے سینے میں محفوظ رہے، ہم تمام کے دلوں میں محفوظ رہے، اور مولا زندہ شہید بابا کے طریقے پر، انجان شاہ شہید بابا کے طریقے پر اور ان کے دستور پہ ہم لوگوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان کی جیسی نماز قضا نہیں ہوئی ایسی نماز ہم کو بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا وہ جس راستے پہ چلے ہیں مولا ہم تمام کو بھی اسی نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ ان دو بزرگوں کے صدقے میں اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں ہم تمام کے خاندان در خاندان کی تو مغفرت عطا فرما۔ جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں میرے نبی کی امت میں جو بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لایا مولا ان تمام کی بخشش عطا فرما، اور ہم سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو